إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے خطاب فرمایا، آپ اس حال میں تھے کہ آپ نے خانہ کعبہ کے دونوں دروازوں کے دونوں بازوں کو پکڑا ہوا تھا، آپ بلندی پر تھے، قریش کا مجمع نیچے تھا۔ آپ نے اس وقت فرمایا، اے قریش کے لوگوں، اللہ نے تم سے جاہلیت کے رسم و رواج کا آج سے خاتمہ کر دیا، باپ دادا پر فخر اس کا خاتمہ ہو گیا۔ سنو، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور سنو آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، کہ لوگوں، اللہ نے تمہیں ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا، تمہیں تمہارے قبیلے بنائے تعارف کے لیے۔ حقیقت یہ ہے، اللہ کے نزدیک اگر کوئی عزت والا ہے تو وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ پھر آپ نے یہ اعلان فرمایا، اے قریش کے لوگوں، آج میں تم سے وہی سلوک کر رہا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کی۔ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء۔ بڑے اعلیٰ اخلاق کا آپ نے مظاہرہ فرمایا، اتنا عظیم اخلاق والے ہمارے نبی، آپ نے سر عام ان کو معافی کا اعلان کر دیا کہ آج تمہارے اوپر کوئی سختی نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ وہ لوگ جنہوں نے مکہ سے نکالا تھا، جنہوں نے آپ کو آپ کے گھر شہر سے نکالا تھا،
آپ کو آپ کے اپنے وطن سے نکالا تھا، نہ صرف نکالا بلکہ قتل کی ناپاک سازشیں کی گئی، آپ مدینہ پہنچے، آپ سے لڑائیاں کی گئی، جب اللہ نے آپ کو فتح عطا فرمائی آپ نے سب کو معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ، یہ تھے ہمارے نبی، ہمارے عظیم اخلاق والے نبی۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، فتح مکہ کا دن ہے، آپ کے پاس سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ اعزاز بخشیں، جس طرح ہمارے اعزاز میں یہ چیز ہے کہ حجاج کرام کو ہم پانی پلاتے آ رہے ہیں، اب ایک اور اعزاز ہمیں دیجئے، وہ یہ کہ خانہ کعبہ کی چابی ہمارے حوالے کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا اللہ آپ پر رحم کرے۔ بعض روایت میں آتا ہے حضرت عباس نے یہ گزارش کی، اللہ کے رسول خانہ کعبہ کی چابی ہمارے حوالے کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ عثمان بن طلحہ جن کے پاس یہ چابی شروع سے ان کے پاس تھی، آپ نے فرمایا عثمان کو بلا لاؤ، انہیں بلایا گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو چابی دیتے ہوئے فرمایا عثمان یہ خانہ کعبہ کی کنجی لے لو، آج نیکی اور وفاداری کا دن ہے۔ طبقات ابن سعد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی تھماتے ہوئے فرمایا عثمان یہ چابی ہمیشہ کے لیے لے لو، اس سے اس چابی کو تم سے وہی لوگ چھینیں گے جو ظالم ہوں گے، ظالم شخص تم سے اس چابی کو چھینے گا۔ اور عثمان یاد رکھو اللہ نے تمہیں اپنے گھر کعبۃ اللہ کا امین بنایا ہے، اس سے تمہیں ملے گا، اللہ تمہیں دنیا عطا کرے گا، اس سے معروف طریقے سے کھانا، اچھے طریقے سے کھانا، ناجائز طریقے سے نہیں کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن ام ہانی بنت ابی طالب حضرت علی کی بہن ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے، آپ نے وہاں غسل فرمایا، 8 رکعت نماز ادا کی۔ یہ چاشت کا وقت تھا، بعض نے اس کو چاشت کی نماز کہا، بعض نے اس کو فتح کی نماز کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر اندر گئے، ام ہانی کے گھر جب اندر گئے تو حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا نے اپنے 2 دیوروں کو پناہ دے رکھی تھی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ام ہانی یہ کون ہے؟ کہا اللہ کے رسول سیدنا علی ان کو مارنا چاہتے ہیں، میں نے ان کو پناہ دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ہانی جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دے دی۔ جی ہاں، ایک عورت بھی، مسلمہ عورت بھی لوگوں کو جو ہے امان دے سکتی ہے، پناہ دے سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن 9 آدمیوں کے نام گنوا کر فرمایا کہ ان کا خون رائیگاں ہے، یہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں ان کو قتل کر دو۔ 9 آدمی، اکابر مجرمین میں سے 9 آدمی، عبد العزہ بن خطل، اکرمہ بن ابی جہل، مقیس بن سبابہ، ابن خطل کی 2 لونڈیاں، حبار بن اسود اور سارہ وغیرہ، حارث بن نفیل بن وہب بھی۔ اللہ اکبر۔ پھر ان 9 میں سے 5 لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا اور وہ مسلمان ہو گئے، 4 کو قتل کیا گیا۔ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، ابن ابی سرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار، ان کا نام لے کر آپ نے فرمایا تھا اس کو بھی جہاں ملے قتل کر دو۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ اس کو لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، اللہ کے رسول اس کو معاف کر دیں، اس کی جان بخشی فرما دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کچھ دیر خاموش رہے اس نیت کے ساتھ کہ کوئی صحابی اٹھے اس کو قتل کر دے، لیکن کوئی نہیں اٹھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے گزارش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا اور اس کا اسلام قبول کر لیا۔ یہ وہ شخص ہے ابن ابی سرح جو پہلے بھی مسلمان ہوا تھا لیکن پھر مرتد ہو گیا تھا، لیکن بعد میں اس کے اسلام کی کیفیت بہت اچھی رہی، بہت اچھے مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالی۔ ابن ابی سرح عبداللہ بن سعد بن ابی سرح عثمان رضی اللہ تعالی کے رشتہ دار۔ اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، ابو جہل اس امت کا فرعون جس کو اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنا لیا میدان بدر میں، لیکن اکرمہ کو اللہ تعالیٰ نے پھر اسلام جیسا نور عطا فرمایا۔ جی ہاں، اکرمہ بھاگا فتح مکہ کے دن، اس کی بیوی اللہ کے نبی کے پاس آئی، آپ نے اس کے بارے میں فرمایا تھا نام لے کر اس کو قتل کر دو۔
اس کی بیوی اللہ کے نبی کے پاس آئی، اللہ کے رسول اکرمہ کو بخش دیں، اکرمہ کو معاف کر دیں۔ اللہ کے نبی رحمت للعالمین نبی، دلوں میں رحمت لیے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو معاف ہے، اس کو پناہ ہے، امان ہے، اس کو لے آؤ۔ یہ دوڑی اکرمہ کے پاس، وہ حبشہ جا رہے تھے، اکرمہ کو لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھے مسلمان ہوئے، ایسے مسلمان ہوئے، بعد میں جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے، قرآن کو اپنے سینے سے لگاتے اور کہتے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ بہت اچھے مسلمان رہے حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی ہاں، مقیس بن سبابہ کو قتل کیا گیا، نمیلہ بن عبداللہ نے اس کو قتل کیا۔ عبد العزہ بن خطل خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑا ہوا لٹکا ہوا تھا، ایک شخص نے اللہ کے نبی کو بتایا، ایک صحابی نے، آپ نے فرمایا اس کو قتل کر دو، قتل کر دیا گیا۔ جی ہاں، حارث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف پہنچانے والا، مکہ میں آپ کو اذیتیں دینے والا، سیدنا علی نے اس کو قتل کر دیا۔ ابن خطل کی 2 لونڈیاں، ایک اس کو معاف کر دیا گیا، مسلمان ہوئی، ایک کو قتل کیا گیا۔ اور سارا جس کا نام لے کر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اس کو قتل کر دو، یہ وہی عورت ہے جو حاطب بن ابی بلتع کا خط لے کر مکہ جا رہے تھے مدینہ سے، یہ بھی، اس کو بھی اللہ کے نبی نے معاف کر دیا اور اس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ مختصر یہ جن 9 لوگوں کے نام اللہ کے نبی نے لے کر فرمائے کہ ان کو قتل کر دو، 4 قتل ہوئے، 5 ان کی جان بخشی ہوئی، وہ مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فتح مکہ کا دن ہے، آپ کے پاس حضرت عمیر بن وہب آئے، اللہ کے رسول صفوان بن امیہ کو بخش دے۔ صفوان قریش کے اکابر بڑے مجرمین میں سے، اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا صفوان کو بھی قتل کر دو، نہیں، ان کو خدشہ تھا، فتح مکہ کے دن بھاگ گئے تھے، جدہ پہنچے، کشتی پر سوار ہو کر جا رہے تھے، لیکن عمیر بن وہب آئے، اللہ کے نبی اس صفوان کو معاف کر دیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوان کو لے آؤ، اس کو معاف ہے، اس کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے وہ پگڑی بھی اپنی دے دی، جس پگڑی کو پہن کر آپ مکہ میں داخل ہوئے تھے علامت کے طور پر، تاکہ صفوان کو یقین آئے اللہ کے نبی نے بلاوا بھیجا ہے۔ حضرت عمر دوڑے، جدہ میں وہ کشتی پر سوار ہو رہے تھے، حبشہ یا یمن جا رہے تھے کہ حضرت عمر اس کو لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے۔ صفوان، اللہ کے نبی نے اسلام پیش کیا، صفوان نے کہا اللہ کے رسول 2 مہینے کی مہلت چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا 4 مہینے کی مہلت ہے، اس کے بعد مسلمان ہو گئے۔ فضالہ ایک جری آدمی، بہادر آدمی، اللہ کے نبی طواف کر رہے تھے، قتل کے ارادے سے آپ کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا فضالہ تم میرے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ نے اس کے دل کی بات کہی، وہ حیران ہوا، فوراً مسلمان ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فتح مکہ کے دن، فتح مکہ کے دوسرے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک خطاب فرمایا، آپ نے اللہ کی تعریف کی، فرمایا لوگوں جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا اس دن سے اللہ تعالیٰ نے اس مکہ شہر کو امن والا اور حرمت والا قرار دیا۔ یہ حرمت والا شہر آج سے نہیں، یہ اس دن سے حرمت والا شہر ہے جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا، لیکن افسوس انسان نے اس کو محترم نہیں رکھا، انسان نے شہر کی قدر نہیں کی۔ یہ امن والا شہر، اللہ نے اس کو حرمت والا شہر قرار دیا گیا، اس کو قرار دیا۔ اگر اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی یہ کہے کہ یہاں رسول اللہ نے جہاد کیا تو اس کو بتا دو اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دی، اللہ نے اجازت دی، تمہیں اجازت نہیں ہے یہاں خون بہانے کی، اور اللہ نے بھی اپنے رسول کو 1 دن کے لیے بلکہ 1 دن کی 1 ساعت کے لیے اللہ نے اجازت دی۔ آج اس شہر کی حرمت پھر اس طرح واپس آ گئی جس طرح کل اس کی شہر کی حرمت تھی۔ یہ حرمت والا شہر ہے، اس میں کسی کو قتل نہ کیا جائے، نہ کسی درخت کو کاٹا جائے، نہ کسی گری پڑی چیز کو اٹھایا جائے، ہاں وہ اٹھائے جو اس کا تعارف کرائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کی حرمت کے بارے میں درس دے رہے تھے، آپ نے فرمایا اس کی گھاس بھی نہ کاٹی جائے۔ سیدنا عباس آگے بڑھے، اللہ کے رسول ادخر گھاس یہ گھر میں کام آتا ہے، یہ چائے کے طور پر استعمال ہوتا تھا عرب میں، اللہ کے نبی نے فرمایا مگر ادخر گھاس کی اجازت ہے، ادخر گھاس، اور وہ درخت جو سوکھ جائیں علماء کرام نے ان کو کاٹنے کی اجازت دی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں،
اسی دن فتح مکہ کا دوسرا دن تھا کہ اسی دن بنو خزاعہ کے لوگوں نے بنو لیث کے ایک آدمی کو قتل کر دیا، اس کا خون بہا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، اور بنو لیث نے جاہلیت میں ان کے آدمی کو قتل کیا تھا۔ آپ نے فرمایا خزاعہ کے لوگوں اپنے ہاتھوں کو قتل سے روک لو، اگر قتل نافع ہوتا تو بہت خون ہو چکا ہوتا، قتل سے روک لو، یہ شہر امن والا شہر ہے، اور تم نے جس کو قتل کیا اس کی دیت مجھے لازماً ادا کرنی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کی دیت ادا کی۔ میرے بھائیو، صفا پہاڑی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک دن دعا کر رہے تھے۔ یہ فتح مکہ کے شروع والے دن تھے، انصار صحابہ آپ کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے تھے صفا پہاڑی پر۔ انصار صحابہ آپس میں چہ مگویاں کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے کہ اب اللہ کے رسول کو اللہ نے فتح دی، اب مکہ شہر آپ کا اپنا شہر، آپ کا اپنا وطن، اب آپ یہیں ٹھہریں گے، اب آپ مدینہ نہیں آئیں گے۔ ان کو خدشات تھے، آپس میں باتیں کی، اللہ کے نبی نے سن لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا سے فارغ ہوئے، آپ نے فرمایا میرے انصار صحابہ تم کچھ گفتگو کر رہے تھے؟ کہا کچھ نہیں کر رہے تھے اللہ کے رسول۔ آپ نے اصرار کیا، انہوں نے بتلایا، اپنے خدشات کا اظہار فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ میرے انصار صحابہ، اب زندگی بھی تمہارے ساتھ ہے، موت بھی تمہارے ساتھ ہے، مکہ نہیں رہوں گا، مدینہ تمہارے ساتھ واپس آؤں گا، اب میرا شہر، میرا مرنا، میرا جینا مدینہ میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے، آپ کی وفات بھی پھر مدینہ میں ہوئی، جیسا کہ آپ کی قبر مبارک اب بھی مدینہ میں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ سے فارغ ہو گئے تو فتح مکہ کے بعد اہل مکہ نے سمجھ لیا اب اسلام قبول کر لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں، اسلام یہی کامیابی والا دین ہے، اسی کو اپنا کر کامیابی ہے۔ چنانچہ لوگ جوق در جوق جمع ہوئے آپ سے بیعت لینے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر آپ بیٹھے ہوئے تھے، نیچے حضرت عمر بن خطاب تھے، نیچے لوگ تھے، آپ نے مردوں سے بیعت لی کہ ہر حال میں آپ کی بات کو سنیں گے، آپ کی اطاعت کریں گے۔ تمام مردوں سے آپ نے بیعت لی۔ تفسیر مدارک میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی پھر مردوں کی بیعت سے جب فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیعت لی، عورتوں میں ہند بنت عتبہ ابو سفیان کی بیوی، جس کو اللہ کے نبی کو اس نے تکلیف پہنچایا بہت زیادہ، حضرت حمزہ کی لاش کے ساتھ جو اس نے شروع کیا، وہ بھیس بدل کر آئی، شکل بدل کر آئی اس مجمع میں بیعت لینے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے ہیں، حضرت عمر نیچے ہیں، آپ کی بات کو حضرت عمر عورتوں تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا عورتوں کی جماعت اس بات پر مجھ سے بیعت لو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گی۔ سب نے بیعت لی۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تم اس بات پر مجھ سے بیعت لو کہ آج کے بعد چوری نہیں کرو گی۔ ہند بنت عتبہ بول اٹھی، کہا ابو سفیان بخیل آدمی ہے، اگر میں اس کے مال میں سے کچھ لے لوں تو کیا مجھے اجازت ہے؟ اللہ اکبر، ابو سفیان موجود تھا، کہا ہاں تمہیں اجازت ہے، تم لے سکتی ہو۔ اللہ کے نبی نے مسکرایا، آپ نے آواز کو پہچان لیا، کہا اے ہندا تم ہندا ہو؟ ہند بنت عتبہ نے کہا ہاں اللہ کے نبی میں ہندا ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوگی، مجھے معاف کر دیں، اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ غلطیاں ہو گئی، اپنی غلطی پر نادمہ ہوں۔ جی ہاں، پھر آپ نے فرمایا اور بہتان نہیں باندھو گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی۔ اس پر ہند بنت عتبہ نے کہا ہم اپنی اولاد کو کیوں قتل کریں گی؟ ہم نے تو ان کو پالا بڑا کیا اور تم نے ان کو قتل کر دیا۔ جی ہاں، ہند بنت عتبہ کی ان کا بیٹا حنظلہ بن ابی سفیان جنگ بدر میں مارا گیا تھا مسلمان کے ہاتھوں۔ ہندا نے کہا ہم نے ان کو پالا پوسا بڑا کیا، تم نے ان کو قتل کر دیا، تم جانو وہ جانے۔ اس بات پر حضرت عمر اتنا ہنسے کہ جو ہے ہنستے لیٹ گئے۔ اللہ کے نبی نے بھی تبسم فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھ سے اس بات پر بیعت لو کہ تم بہتان نہیں باندھو گی، معروف باتوں میں میرا انکار نہیں کرو گی۔ سب نے اس بات پر بیعت لی۔ ہند نے کہا اللہ کے رسول آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں، آپ مکارم اخلاق کا درس دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہند اپنے گھر گئی، ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ گھر گئی، اپنے ہاتھوں سے بت کو توڑتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی کہ تیرے بارے میں ہم دھوکے میں مبتلا تھے، تم نے ہمیں جو ہے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔
جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ میں 19 دن قیام فرمایا، 19 دن۔ اس دوران آپ نے مختلف سرایا بھیجے، آپ نے بڑے بڑے جو بت تھے ان بتوں کو توڑوایا، حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں ایک لشکر کو بھیجا، مختلف جگہوں پہ جو بت تھے بڑے بڑے ان کو مار دیا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر فرمایا تھا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے وہ اپنے گھروں میں کسی بھی بت کو نہ چھوڑے بلکہ اس کو توڑ ڈالے۔ یہ فتح مکہ میرے بھائیوں، فتح مکہ کا یہ سلسلہ 3 موضوعات میں ہمارا ختم ہوا۔ یہ وہ فتح تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی، اب تک کی سب سے بڑی فتح۔ یہ وہ فتح جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح مکہ ہو گیا، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ دیکھ رہے ہیں پیارے نبی لوگ فوج در فوج، گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، بس اپنے رب کی تسبیح کریں، اس سے استغفار کریں، انہ کان توابا، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اشارہ آپ کی وفات کی طرف جب یہ سورہ آخر میں نازل ہوئی، یہ آخری دنوں میں یہ سورت نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک سورت جب یہ نازل ہوئی، سیدنا صدیق اکبر رو رہے تھے، صدیق اکبر رو رہے تھے، وہ سمجھ گئے تھے اللہ کے نبی کی وفات کی طرف اشارہ تھا، لوگ حیران تھے، آپ کی وفات کی طرف اس صورت میں اشارہ تھا، اور اسی صورت میں فتح مکہ کا ذکر جو ہے، لوگ فوج در فوج اس کے بعد داخل ہوئے۔ فتح مکہ کے بعد سب سے بڑا غزوہ عربوں کے خلاف جو لڑی گئی، جس کی ابتدا بدر سے ہوئی اور انتہا غزوہ حنین سے ہوئی۔ غزوہ حنین عرب قوم سے لڑی جانے والی آخری جنگ جو غزوہ طائف بنو ثقیف کے خلاف لڑی گئی، اس غزوے کا ذکر انشاءاللہ ہم اگلے جمعے میں کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو پیارے نبی کی پیاری سیرت کو پڑھنے، اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرے اور آپ کے دل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کے صحابہ کی محبت سے بھر دے، اور ہمارا حشر انہی لوگوں کے ساتھ کرے۔ اللہ ہمیں انہی لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔